السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں MGH اسٹوڈیو. میں ہوں آپ کا دوست محمد جمال. 10 سپتمبر 2018 سعودی عرب کے حوالے سے نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو سناؤں گا سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں. اگر آپ بھی اپنے آپ کو سعودی عرب کے حالات سے باخبر رکھنا چاہتے ہیں اس نیوز بلیٹن کو آخر تک ضرور دیکھیے. اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کیجیے, ساتھ میں گھنٹی کا بٹن لازمی دبائیے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. ستاون 57% طبی عملہ تشدد کا شکار. سعودی اسکالرز نے ایک جائزہ رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ 57.5% طبی عملہ اپنے فرائض کی ادائیگی کے دوران زبانی اور جسمانی تشدد کا شکار ہو رہا ہے. انہیں دشنام ترازی اور بد زبانی سے لے کر چہرے پر تمانچے رسید کرنے, دھاردار آلات سے حملے کرنے, کاٹنے اور مار دھاڑ کا سامنا ہے. ابہا میں کنگ خالد یونیورسٹی کے ماتحت فیکلٹی آف میڈیسن کے ڈاکٹر سفر السلیم نے جائزہ ٹیم کی قیادت کی. انہوں نے واضح کیا کہ متاثرین میں مرد اور خواتین دونوں شامل ہیں. 48% سعودی صحت بخش غذا نہیں کھاتے. مارکیٹنگ ریسرچ کی انٹرنیشنل کمپنی ابسوس, جس کا صدر دفتر پیرس میں ہے, نے ایک رپورٹ دی ہے کہ 48% سعودی صحت بخش غذا استعمال نہیں کرتے, جبکہ جاپان اور جنوبی کوریا کے باشندے خراب خوراک استعمال کر رہے ہیں. خاتون کو گاڑی کے نیچے روند کر فرار ہونے والا غیر ملکی گرفتار. الجموم محکمہ ٹریفک نے مکہ جدہ شاہراہ کو جوڑنے والے ایک روڈ پر خاتون کو روند کر فرار ہو جانے والے اردنی شہری کو ریکارڈ وقت میں گرفتار کر لیا. یہ واقعہ بریمان برج کے قریب پیش آیا. اردنی سے پوچھ گچھ شروع کر دی گئی. ریاض میں امیر سعد انڈر پاس کا افتتاح. ریاض میونسپلٹی نے امیر سعد بن عبد الرحمن اور امام شافی روڈ کے انڈر پاس کا افتتاح کر دیا. اس کی بدولت ٹریفک میں روانی پیدا ہو گئی. انڈر پاس 900 میٹر طویل ہے, 3 بڑی لائنوں اور 3 سروس لائنوں پر مشتمل ہے. میونسپلٹیوں اور بلدیاتی کونسلوں پر آمدنی میں قلت کا الزام. مجلس شورا کے ماتحت حج آبادکاری اور خدمات کمیٹی نے انکشاف کیا ہے کہ میونسپلٹیوں اور بلدیاتی کونسلوں کی آمدنی بے حد معمولی ہے. یہ مجموعی آمدنی کا 12% بھی نہیں, جبکہ بلدیاتی امور کی وزارت 5 ارب ریال کی سرمایہ کاری کیے ہوئے ہے. ایک الزام یہ بھی ہے کہ گزشتہ برس کے مقابلے میں مکہ مکرمہ, الجوف اور حائل کی میونسپلٹیوں کی وصولیاں کم ہیں. 1000 خواتین معلمین کے اداروں کی رکنیت کی منتظر. 1000 سعودی خواتین نے معلمین کے اداروں کی رکنیت میں دلچسپی کا اظہار کر دیا. نامزدگی اور راہ دہی کا کام آئندہ 2 ماہ کے دوران عمل میں آئے گا. اب تک رکنیت کا دائرہ مرد حضرات تک ہی محدود رہا ہے. خواتین نے وزارت حج و عمرہ کی جانب سے انتخابی ضوابط میں تبدیلی کو خوش آئند اور سعودی ویژن 2030 سے ہم آہنگ قرار دیا. مبلغین تعصبات ترک کر دیں. مفتی اعلیٰ. سعودی عرب کے مفتی اعلیٰ شیخ عبدالعزیز الشیخ نے مبلغین اور علماء سے کہا کہ وہ نوجوانوں کو اختلافات اور تعصبات سے بچانے کے سلسلے میں اپنا کردار ادا کریں. اس مقصد کے لیے آپس کے اختلافات اور تعصبات کو پس پشت ڈال دیں. مفتی اعلیٰ نے خبردار کیا کہ گمراہ کرنے والے گروپوں اور جماعتوں سے ہوشیار رہا جائے. یہ جماعتیں قرآن و سنت کے مقرر کردہ اسلامی نظام سے منحرف ہیں. ان کا مقصد ذاتی اور جماعتی مفادات کے حصول کے سوا کچھ نہیں. یہ مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کر رہی ہیں اور انتشار کی طرف لے جا رہی ہیں. سوشل میڈیا 2 دھاری تلوار ہے. اس کے فوائد بھی ہیں اور نقصانات بھی. ہوشمند مبلغ وہی ہوتا ہے جو اسلام کے اصول و قواعد کو سمجھ کر کام کرے. وزن گھٹانے والی دواؤں کی مارکیٹ $957 ملین. آئرلینڈ کے دارالحکومت ڈبلن میں جاری کردہ مارکیٹنگ رپورٹ میں بتایا گیا کہ سعودی شہریوں نے 2017 کے دوران وزن گھٹانے کے لیے $957 ملین کی ادویات خریدیں. ریسرچ اینڈ مارکیٹس کمپنی نے رپورٹ میں توقع ظاہر کی کہ 2023 تک وزن کم کرنے والی دواؤں کی سعودی مارکیٹ $1.5 ارب تک پہنچ جائے گی. عدالتوں نے 72 لڑکیوں کی شادیاں کرائیں. وزارت انصاف کے ذرائع نے بتایا کہ سعودی عدالتوں نے 1439 ہجری کے دوران نکاح سے محروم کردہ 72 لڑکیوں کی شادیاں کرائیں. سعودی عرب میں برسہ برس سے رواج چلا آ رہا ہے کہ ترکے کی رقم خاندان تک محدود رکھنے اور خاندان کی لڑکیوں کو غیر خاندان میں جانے سے روکنے کے لیے
مختلف طور طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ بعض لڑکیوں کو شادی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اسے مقامی زبان میں عدل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جس لڑکی کو نکاح سے محروم کیا جائے اسے معدولہ کہا جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ ریجن میں 26، ریاض میں 17، الشرقیہ میں 7 اور اسیر میں 6 اس طرح کی لڑکیوں کی شادیاں عدالت نے اپنے طور پر کرائیں اور انہیں عدل کے چکر سے نجات دلائی۔ اسیر میں ٹریفک حادثہ 9 افراد زخمی۔ اسیر ریجن میں ہلال احمر کے ترجمان محمد الشاہری نے بتایا کہ یہاں مروہ میں ٹریفک حادثے سے 9 افراد زخمی ہو گئے۔ ان میں سے ایک کی حالت نازک ہے۔ تمام زخمیوں کو 4 طبی ٹیموں نے الدرب جنرل ہسپتال میں داخل کر دیا۔ پاسپورٹ گم ہونے پر تارکین نئے پاسپورٹ پر سعودی عرب آ سکتے ہیں۔ خروج عودہ پر جانے والے تارکین پاسپورٹ گم ہونے کی صورت میں نئے پاسپورٹ پر سعودی عرب آ سکتے ہیں بشرطے کہ پاسپورٹ گم ہونے کا مصدقہ ثبوت فراہم کر دیں۔ ڈائریکٹر جنرل جوازات کی جانب سے ٹویٹر کا اکاؤنٹ پر پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے ترجمان جوازات نے کہا کہ وہ تارکین وطن جو سعودی عرب میں قانونی طور پر مقیم ہیں اور چھٹی پر اپنے ملک گئے ہوئے ہوں جہاں ان کا پاسپورٹ گم ہو جائے، اسی صورت میں انہیں پولیس اور متعلقہ ادارے کی مصدقہ رپورٹ فراہم کرنی ہوگی۔ نئے پاسپورٹ پر سعودی عرب آنے کے بعد انہیں امیگریشن کاؤنٹر پر مطلوبہ دستاویزی ثبوت فراہم کرنا ہوں گے جس کے بعد انہیں سعودی عرب میں انٹری دی جا سکے گی۔ مملکت آنے کے بعد انہیں جوازات کے متعلقہ شعبے میں جا کر نئے پاسپورٹ کا نمبر محکمے کے مرکزی کمپیوٹر میں فیڈ کرانے کے لیے پرانے گمشدہ پاسپورٹ کی مصدقہ رپورٹ بھی پیش کرنا ہوگی، جس کے بعد جوازات کے سسٹم میں نئے پاسپورٹ کی انٹری کی جائے گی۔ پاسپورٹ گم ہونے کے حوالے سے محکمہ جوازات سے ایک شخص نے پوچھا کہ وہ چھٹی پر اپنے ملک گیا جہاں اس کا پاسپورٹ جس پر وہ سعودی عرب آیا تھا اور اس پاسپورٹ کے اندراج جوازات کے مرکزی سسٹم میں ہے وہ گم ہو گیا ہے۔ اس صورت میں کس طرح سعودی عرب آ سکتا ہوں جبکہ نئے پاسپورٹ کا اندراج جوازات کے مرکزی کمپیوٹر میں نہیں ہے؟ اس پر جوازات کی جانب سے جواب دیا گیا۔ واضح رہے جوازات کی جانب سے تارکین کو جو سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں ان میں ڈیجیٹل سسٹم کافی فائدہ مند ثابت ہوا۔ جوازات کے ابشر اکاؤنٹ پر ہر تارک وطن کا مکمل ڈیٹا موجود ہوتا ہے جو براہ راست ادارے کے مرکزی کمپیوٹر سے لنک ہے۔ سعودی عرب میں مقیم تارکین کا کہنا ہے کہ جب سے جوازات نے ڈیجیٹل سسٹم متعارف کروایا ہے انہیں کافی سہولت ہو گئی۔ خروج عودہ یعنی چھٹی لگانے کے لیے پہلے کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ابشر سسٹم سے یہ سہولت ہو گئی کہ گھر بیٹھے کسی بھی وقت اپنے اہل خانہ کا خروج عودہ کے علاوہ دیگر سرکاری امور نمٹائے جا سکتے ہیں۔ ڈیجیٹل سسٹم کے نفاذ سے اقاموں کی تجدید بھی بہت آسان ہو گئی۔ انسداد تمباکو نوشی کمیٹی کی تفتیشی کارروائیاں۔ انسداد تمباکو نوشی کمیٹی نے قواعد کی خلاف ورزیوں پر مختلف دکانوں پر 1 لاکھ ریال جرمانہ عائد کر دیا۔ ادارہ صحت کے ریجنل ترجمان حمد العتیبی کا کہنا ہے کہ شیشہ اور تمباکو فروخت کرنے والی دکانوں پر تفتیشی کمیٹی نے کارروائیاں کی جہاں خلاف ورزیوں پر دکانداروں پر جرمانہ عائد کیا گیا۔ تفتیشی کمیٹی میں وزارت تجارت اور بلدیہ کے اہلکار شامل تھے۔ شیشہ کے لیے استعمال ہونے والا 351 کلو گرام غیر معیاری تمباکو ضبط کر کے طلب کیا گیا جبکہ 26 الیکٹرانک سگریٹ بھی طلب کی گئیں جن کے بارے میں وزارت نے وارننگ دی تھی کہ ڈیجیٹل سگریٹ استعمال نہ کی جائے۔ سعودیزیشن کی خلاف ورزیوں پر 60 چالان، 44 دکانوں کو نوٹس جاری۔ وزارت محنت کی ذیلی تفتیشی ٹیموں نے سعودیزیشن کی خلاف ورزیوں پر مختلف شہروں میں 60 چالان جبکہ 44 دکانوں کو وارننگ نوٹس جاری کیے۔ وزارت محنت کے ریجنل ڈائریکٹر جنرل یوسف السیالی نے بتایا کہ سعودی عرب کے مختلف شہروں میں سعودیزیشن کے قانون پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ وزارت کی تفتیشی ٹیمیں مارکیٹوں میں اچانک دورے کر رہی ہیں تاکہ خلاف ورزی کا خاتمہ کیا جا سکے۔ وزارت کی اولین ترجیح سعودی عرب میں شہریوں کو بہتر روزگار کے مواقع فراہم کرنا ہے تاکہ مقامی سطح پر بے روزگاری کا خاتمہ کیا جا سکے۔ اس ضمن میں وزارت کی جانب سے مختلف علاقوں میں متعدد تفتیشی ٹیمیں تشکیل دی گئیں جو اچانک مارکیٹوں کا دورہ کرتی ہیں۔ وزارت محنت کی جانب سے موبائل سیکٹر کو گزشتہ برس سے مکمل طور پر سعودیوں کے لیے مخصوص کیا گیا جبکہ دیگر شعبوں میں بھی مرحلہ وار سعودیزیشن کی گئی تاکہ مقامی نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ روزگار کے مواقع میسر آ سکیں۔
ریاض کے گوداموں میں آتش زدگی، جانی نقصان نہیں ہوا۔ شہری دفاع کے ریجنل ترجمان کا کہنا ہے کہ فائر بریگیڈ نے السلئی کے علاقے میں واقع گودام میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا۔ آتش زدگی سے کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا۔ الوطن اخبار کے مطابق شہری دفاع کے کنٹرول روم میں اطلاع ملی تھی کہ سلئی کے علاقے میں واقع گوداموں میں آگ لگ گئی۔ اطلاع ملتے ہی فائر فائٹروں کی متعدد ٹیمیں فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچ گئیں، جنہوں نے متاثرہ گودام میں آگ بجھانے کی کارروائی کا آغاز کیا اور جلد ہی آتش زدگی پر قابو پا لیا۔ شہری دفاع کے ترجمان کا کہنا تھا کہ آتش زدگی کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی، تاہم کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا۔ گودام میں بیٹریاں رکھی گئی تھیں، جس کی وجہ سے کثیف دھواں علاقے میں پھیل گیا تھا۔ جوہر میں ڈوبنے والے 2 افراد کی نعشیں برآمد۔ املج کمشنری کے مشرق میں واقع مرکز الحجیمہ کے برساتی نالے میں ڈوب کر 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ تبوک ریجن کے ترجمان شہری دفاع کا کہنا تھا کہ ادارے کو اطلاع موصول ہوئی تھی کہ املج کمشنری سے 105 کلومیٹر دور ایک مقام پر جہاں بڑی مقدار میں برساتی پانی جمع تھا، جس نے تالاب کی شکل اختیار کر لی تھی، میں 2 بھائی ڈوب گئے ہیں۔ اطلاع ملتے ہی شہری دفاع کے اہلکار جائے وقوع پر پہنچ گئے، جن میں غوطہ خور بھی شامل تھے۔ امدادی اہلکاروں نے ڈوبنے والوں کی نعشیں نکال کر انہیں لواحقین کے سپرد کر دیا۔ سیلز گرل سے بدتمیزی کرنے والا ایشیائی گرفتار۔ پولیس نے تجارتی مرکز میں سیلز گرل کو پریشان کرنے والے ایشیائی کو گرفتار کر لیا۔ عکاظ اخبار کے مطابق سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو، جس میں ایک ایشیائی تجارتی مرکز میں موجود خاتون کارکن سے بدتمیزی کا مرتکب ہوتے ہوئے دکھایا گیا۔ واقعہ کے فوری بعد جب ویڈیو پراسیکیوٹر جنرل تک پہنچی تو انہوں نے ملزم کی گرفتاری کے احکامات جاری کر دیے، جس پر عمل کرتے ہوئے تفتیشی اداروں نے سب سے پہلے اس علاقے کا سراغ لگایا جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ تجارتی مرکز سے معلومات حاصل کرنے کے بعد پولیس نے انتہائی مختصر وقت میں ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کے خلاف ملازم خاتون سے بدتمیزی کرنے کا مقدمہ دائر کر کے اسے تحقیقاتی ادارے کے سپرد کر دیا گیا۔ جی تو دوستو، یہ تھا 10 سپتمبر 2018 بروز پیر کے حوالے سے نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے، اگر پسند نہیں آئی تو ڈس لائک کا بٹن دبائیے، لیکن وجہ ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کس وجہ سے اچھی نہیں لگی۔ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن بھی آپ کو مل سکیں۔